بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے ایک 8 سال کا بچہ جو مہینوں سے ایک دکان سے روزانہ چاکلیٹ چوری کر رہا ہو۔ دکاندار اندھا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ نہ پولیس، نہ ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی شکایت۔ لیکن ایک دن وہ چور بچہ جلدی میں اپنی چوری کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ دکان سے باہر نکلنے لگتا ہے کہ اچانک بوڑھے دکاندار کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے، بیٹا رک جاؤ، آج تم اپنی چاکلیٹ اٹھانا بھول گئے ہو۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا صاحب، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے آگے چل کر اس چور بچے کی کائنات ہی بدل کر رکھ دی۔ چاکلیٹ کے اس ننھے چور اور ایک سچے مسلمان کے اس لازوال اخلاق کی داستان آخر ہے کیا؟ آئیے زمانوں کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سچی کہانی کے سحر میں اترتے ہیں۔ بات ہے پچھلی صدی کے اواخر کی۔ فرانس کے ایک پرسکون شہر کی ایک تنگ سی گلی میں ایک چھوٹی سی پرانی وضع قطع کی دکان تھی۔ دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک نورانی چہرے والے مراکشی نژاد بزرگ بیٹھتے تھے، جن کا اصل نام تو عبدالعزیز الفاسی تھا، لیکن پوری گلی کے بچے، بوڑھے، عیسائی اور یہودی انہیں پیار سے چچا ابراہیم کہتے تھے۔ چچا ابراہیم کی دکان صرف سودا سلف بیچنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تو محبت، امن اور دلاسا بانٹنے کا ایک آستانہ تھی۔ ان کی دکان پر ہر مذہب کے لوگ آتے اور ان کے میٹھے بول سن کر اپنے دل ہلکے کرتے۔ اسی محلے میں ایک یہودی خاندان رہتا تھا، جن کے ایک 7-8 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ نام تھا اس کا جاد۔ جاد روز اپنی ماں کے کہنے پر دکان سے راشن خریدنے آتا، لیکن اس معصوم بچے نے ایک عجیب کھیل شروع کر رکھا تھا۔ چچا ابراہیم نے گاہکوں کے نکلنے والے راستے پر کاؤنٹر کے بالکل کونے پر چاکلیٹ کی ایک خوبصورت ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ جاد جب بھی سامان کے پیسے چچا ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتا، جیسے ہی چچا ابراہیم سامان باندھنے کے لیے پیٹھ گھماتے، جاد بڑی پھرتی سے ایک چاکلیٹ اٹھاتا، اپنی جیب میں ڈالتا اور سر پر دوڑ لگا دیتا۔ وہ بچہ روز بھاگتا اور دل ہی دل میں اچھلتا کودتا کہ واہ، میں کتنا ہوشیار ہوں۔ اس بوڑھے دکاندار کو تو میری چوری کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ چچا ابراہیم کی نظریں بوڑھی ضرور تھیں، لیکن کمزور نہیں تھیں۔ وہ روز اس بچے کو چوری کرتے دیکھتے، روز اس کی معصوم چالاکی پر دل ہی دل میں مسکراتے اور چپ چاپ خاموش رہتے۔ یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن نہیں، مہینوں تک ایسے چلتا رہا۔ پھر قدرت کو اس کہانی میں ایک ایسا رنگ بھرنا تھا جس کی گواہی تاریخ کو دینی تھی۔ ایک دن جاد دکان پر آیا، اس نے معمول کا سامان خریدا، پیسے دیے، لیکن اس دن وہ کسی شاید جلدی میں تھا، یا شاید اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر رکھی چاکلیٹ اٹھانا بالکل بھول گیا۔ وہ مڑا اور تیزی سے دکان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چچا ابراہیم نے دیکھا آج ان کا ننھا گاہک اپنی پسندیدہ چیز کے بغیر ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے دکان کے اندر سے اپنی دھیمی، وزنی اور انتہائی شفیق آواز میں پکارا، بیٹا بیٹا جاد، ذرا رک جاؤ، آج تمہیں وہ اپنی چاکلیٹ اٹھانا بھول گئے ہو جو تم روزانہ یہاں سے لے جاتے ہو۔ سائیں یہ جملہ سننا تھا کہ اس 8 سال کے بچے کے پیر وہی جم گئے۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور خوف کے مارے اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ اسے لگا کہ بس آج میری شامتی آ گئی، اب یہ دکاندار سب کے سامنے میری بے عزتی کرے گا، پولیس بلائے گا، میرے ماں باپ کو بتائے گا۔ وہ روتا ہوا کانپتے قدموں سے چچا ابراہیم کے کاؤنٹر کے پاس واپس آیا، نظریں جھکائیں اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھے روز چاکلیٹ چراتے ہوئے دیکھتے تھے؟ چچا ابراہیم کاؤنٹر سے باہر آئے، انہوں نے بڑے پیار سے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولے، ہاں میرے بچے، میں تمہیں پہلے دن سے ہر روز چوری کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ بچے نے حیرت سے اپنی روتی ہوئی آنکھیں پھاڑیں اور پوچھا، اگر آپ جانتے تھے تو آپ نے کبھی مجھے مارا کیوں نہیں؟ مجھے ڈانٹا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے کبھی روکا کیوں نہیں؟ چچا ابراہیم نے جو جواب دیا وہ انسان کے اندر انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پیارے بچے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری دکان سے کبھی بھی مایوس یا خالی ہاتھ لوٹو۔
میں تمہارا معصوم دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے چاکلیٹ مانگتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس کرو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود خاموش رہوں گا اور تمہیں تمہارا حق سمجھ کر وہ چاکلیٹ لینے دوں گا۔ ان الفاظ کا جہاد کے دل پر وہ اثر ہوا جو دنیا کا کوئی بڑا خطیب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد جہاد نے چوری کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ اب وہ چاکلیٹ چراتا نہیں تھا، بلکہ چچا ابراہیم خود اسے محبت سے دیتے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک باپ اور بیٹے جیسا رشتہ قائم ہو گیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ جہاد اب جوان ہو رہا تھا اور چچا ابراہیم کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چچا ابراہیم نے جہاد کو ایک خوبصورت مخملی غلاف میں لپٹی کتاب تحفے میں دی، جو قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ تھی۔ انہوں نے جہاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ زندگی میں جب بھی تم پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی ہو یا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو تم اس کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولنا اور اسے پڑھنا۔ تمہیں تمہاری مشکل کا حل مل جائے گا۔ کچھ سال بعد چچا ابراہیم اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جہاد کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب جہاد 24 سال کا ایک پڑھا لکھا سمجھدار نوجوان بن چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے ذاتی مسئلے اور شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ اسے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ جہاد اس مایوسی کے عالم میں اسے چچا ابراہیم کا وہ آخری چہرہ اور وہ وعدہ یاد آیا۔ وہ اٹھا، الماری سے وہ پرانی کتاب نکالی اور اس کا ایک صفحہ کھولا۔ سامنے قرآن پاک کی آیت کا فرانسیسی ترجمہ تھا۔ جہاد نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، اس کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی، وہ کائنات کے رب کا کلام تھا، جو چچا ابراہیم کی سچی محبت اور اعلیٰ اخلاق کے روپ میں جہاد تک جب پہنچا تھا۔ جہاد کو سمجھ آ گیا کہ چچا ابراہیم کی دکان صرف چاکلیٹ اور راشن کی دکان نہیں تھی، وہ تو انسانیت، صبر اور سچے دین کا ایک جیتا جاگتا مدرسہ تھی۔ چچا ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کو مسلمان ہونے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے تو بس ایک سچے مومن کا کردار جہاد کے سامنے رکھ دیا تھا، اور یہی وہ کردار تھا جس نے آخرکار جہاد کے دل کی دنیا بدل دی۔ کچھ ہی عرصے بعد جہاد نے چچا ابراہیم کی اسی لازوال اخلاق اور قرآن کی برکت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں قدم رکھ دیا۔ سبحان اللہ! صرف ایک چاکلیٹ کی چوری پر ایک سچے مسلمان کی خاموشی اور اس کا حسن سلوک دنیا کی بڑی سے بڑی تقریر پر بھاری ثابت ہوا۔ چچا ابراہیم تو فرانس کے ایک گمنام گلی میں منو مٹی تلے سو گئے، لیکن ان کا وہ خاموش اخلاق ایک انسان کی زندگی کے لیے ہدایت کا نور بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، دین اسلام الفاظ سے زیادہ ہمارے کردار سے پھیلتا ہے۔ ہمارا اچھا اخلاق، ہماری نرمی، ہمارا سچا کردار ہی وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے جو سامنے والے کا دل جیت سکتی ہے۔ چچا ابراہیم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔